حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے بڑے امتحان لیے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو آزمایا، بِکَلِمَاتٍ، بڑے بڑے امتحانوں میں آزمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ خود نتیجہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، ہمارے ابراہیم 100% کامیاب ہوئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تمام تقاضے انہوں نے کامیابی کے پورے کیے، سارے کے سارے نمبر پورے حاصل کیے۔ بہترین کامیابی کا معیار وہ ہوتا ہے 100% نمبر حاصل کرنا، جس کو اتمام کہتے ہیں، کہ اس نے سارے تمام نمبر حاصل کر لیے۔ قربان جائیں، ابراہیم کتنے کامیاب ہوئے کہ اللہ نے ابراہیم کی کامیابی کو اتمام کے ساتھ نہیں بلایا۔ عربی میں قرآن کے اندر فرمایا اتمہن، ابراہیم نے صرف 100% نہیں بلکہ 101% کامیابی حاصل کر کے ہماری محبت کا حق ادا کر دیا۔ ابراہیم بکلمات اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اللہ کہتے ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں، اللہ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، اللہ تو ہر چیز کے علم سے واقف ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ابراہیم کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ابراہیم ان امتحانات کو پار کر جائیں گے، پھر اللہ نے آزمایا کیوں ہے؟ تو جواب خالق کائنات قرآن کے اندر دیتے ہیں کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، ہم نے ابراہیم کو اس لیے آزمایا اور پھر کامیاب کر کے دکھایا کہ ساری کائنات کے لوگوں کے دل ہم ابراہیم کی طرف موڑنا چاہتے تھے۔ مقصد یہ نہیں کہ اللہ ابراہیم کو چیک کرنا چاہتا ہے، دنیا والوں کے سامنے امتحان لے کے اللہ فرماتے ہیں ہم ساری کائنات کے اندر ملت ابراہیم کو محمد کریم کے ذریعے سے غالب کروانا چاہتے ہیں، اور ابراہیم کو دنیا والوں کے سامنے اس لیے آزمایا کہ افئدۃ من الناس تہوی الیہ، تاکہ ابراہیم کی طرف لوگوں کے دل مائل ہو جائیں، ابراہیم سے محبت کریں، دین ابراہیم اور ملت ابراہیم سے محبت کریں۔ اور ہم نے تو ابراہیم کو چیک کرنے کے لیے نہیں آزمایا، ہم نے تو ابراہیم کو لوگوں کو حق سمجھانے کے لیے آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان تو بہت لیے، لیکن 3 بڑے امتحان ہیں حضرت ابراہیم کے، 3۔ سب سے پہلا امتحان ہے کہ آپ کو گھر سے نکالا گیا۔ جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچے اور دیکھا کہ آپ کا چچا جو باپ کی جگہ پر ہے وہ صرف بتوں کی عبادت ہی نہیں کرتا بلکہ بت بنا کے بازار کے اندر انہیں بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، صرف بت پرست نہیں ہے بلکہ بت ساز ہے، بتوں کو بناتا ہے، شرک کی فیکٹری اس کے گھر میں لگی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم، جہاں پر صرف بتوں کی عبادت نہیں بلکہ بتوں کو بنایا جا رہا ہے، ایسے گھر کے اندر کھڑے ہو کے انہیں بتاؤ کہ عبادت صرف اللہ کے لیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا یا ابتی، اپنے جو باپ کی جگہ پر تھے، بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ باپ ہی تھے، بعض نے لکھا کہ یہ آپ کے چچا ہیں، لیکن چچا بھی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے تو اس لیے باپ کہہ کے بلایا آزر کو کہ اے میرے باپ آزر، یہ آپ کن کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ تو کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، کچھ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ خدا تو وہ ہے کہ جو ہر مخلوق کی ہر طرح سے حفاظت بھی کرنا جانتا ہو، اس کی ضرورت بھی پوری کرتا ہو، اس کی ضرورت کو جانتا بھی ہو، اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہو اور اسے بنانے والا ہو۔ اس کو تو آپ خود بنا رہے، اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خود نہیں جا سکتے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جانے کے لیے تمہارے محتاج ہیں۔
وہ خدا کیسے ہو گئے؟ عبادت کے لائق کیسے ہو گئے؟ عبادت کے قابل کیسے ہو گئے؟ لہذا ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے چچا نے کہا کہ یہ ہمارا دین ہے، آپ کو بتوں کی پوجا کرنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں، میں تمہیں کہتا ہوں انک لفی ضلال مبین، بتوں کی عبادت کر کے تم کھلی گمراہی کے اندر چلے گئے۔ اب امتحان شروع ہوا کہ آپ کو آپ کے باپ نے گھر سے نکال دیا۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ ایک نوجوان بچے کو گھر سے نکال دیا جائے اور ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا جائے۔ تم ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے، ہمارے گھر سے کوئی ضرورت کی چیز نہیں لے جا سکتے، ہمارے علاقے اور بستی میں نہیں رہ سکتے، ہمارے پورے خاندان کے کسی فرد کے پاس نہیں جا سکتے، ہمارے علاقے کے چاروں اطراف میں تم اکیلے بھی نہیں رہ سکتے، تم ہمارے علاقے اور گھر سے نکل جاؤ، خاندان سے لا تعلقی کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پہلا امتحان تھا کہ ایک جوانی کے عالم میں آپ کا پورا خاندان، پورے کا پورا گھر، پورے کا پورا علاقہ، پورے کی پوری برادری اور ساری چیزیں آپ سے چھڑوا کر آپ کو گھر سے نکال دیا گیا۔ لیکن اللہ کے خلیل پیغمبر نے اس قربانی پر یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ لو دو کی پالیسی کر لیتا ہوں، میں اپنے دین یا اپنے نظریے پہ رہوں گا، میں تمہارے ان بتوں کو کچھ نہیں کہتا، میں تمہارے عقیدے پہ زد نہیں ڈالتا، میں تمہارے عقیدے کو غلط نہیں کہتا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا جس کو باپ کہہ کے بلایا، کہا کہ یہ تو وطن اور گھر کی قربانی ہے، اللہ کی توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اگر اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑی تو ابراہیم اپنے رب کی توحید کے لیے جان کی قربانی بھی دے جائے۔ یہ پہلا امتحان یہاں پہ ختم نہیں ہو گیا کہ گھر چھڑوا دیا تو امتحان پورا ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے علاقے سے نکلے، اس پورے علاقے میں بسنے والی قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ کائنات کے لوگوں، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، ان ساری کائنات کو بنانے والا صرف اللہ ہے، چلانے والا صرف اللہ ہے، موت و حیات کا مالک، عزت و ذلت کا مالک، تمہاری ہر طرح سے حفاظت کرنے والا، کائنات کے ذرے ذرے کو وجود عطا کرنے والا، حتیٰ کہ ان مشرکین سے کہا کہ تمہیں وجود عطا کرنے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، قوم کے اندر اضطراب پیدا ہوا کہ یہ ایک نئی بات آ گئی، ہمارے دین کو غلط کہا جا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے طریقہ کار کو غلط کہا جا رہا ہے۔ بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ اس قوم کا ایک بہت بڑا تہوار اور میلہ آتا ہے، اور قوم حضرت ابراہیم سے کہتی ہے کہ آؤ تمہیں ہم بتائیں کہ دین کیا ہوتا ہے، آؤ تمہیں ہم بتائیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، آؤ تمہیں ہم بتائیں کہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی سقیم، میں تمہارے ساتھ اس میلے پہ نہیں جا سکتا اس لیے کہ میں بیمار ہوں۔ بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری، ایک روحانی بیماری، ایک جسمانی تکلیف، ایک روحانی تکلیف۔ انی سقیم کہہ کے حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ دو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور وہاں جا کر بھی تم نے اپنے بتوں کا پرچار کرنا ہے، میرا دل اس عمل سے بڑا تکلیف میں ہے، تمہارے اس نظریے کی وجہ سے میں بڑا تکلیف میں ہوں۔ انی سقیم، میں اپنی تکلیف اور تمہارے اس غلط عقیدے سے بیزاری کی وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم کی قوم چلی گئی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، آپ ان کے معبد خانے میں چلے گئے، بت خانے میں گئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کو بچایا۔ جب قوم لوٹی دیکھا کہ ہمارے تو خدا ہی کٹے پھٹے ہیں، ہمارے تو خداؤں کا ہی کسی نے حشر کر دیا ہے،
تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم جس کا نام ابراہیم سنتے ہیں فتح، وہ ایک نوجوان ہے، اسمہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، اگر ہمارے خداؤں کے ساتھ کوئی ایسا کر سکتا ہے تو وہ ابراہیم آزر کا بیٹا کر سکتا ہے۔ حضرت